صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے جو لفظ ہیں بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا. ایک بھائی سے کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے انتہائی محترم بھائی آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پانی پیے، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیا کریں، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، جو بائیں ہاتھ سے کھانا ہے یہ شیطانی عمل ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ، کوئی چیز بائیں ہاتھ سے لیتا ہے تو شیطان ہے. اب یہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی روایت ہے، اوتھینٹک روایت ہے. يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. آپ جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں داخل کرتے، آپ کنگھی کرتے تو پہلے دائیں طرف سے اپنے بالوں کو درست کرتے، آپ لباس پہنتے تو پہلے دائیں جانب کو پہنتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آ چکا، ایک انسان نے سن لیا پھر بھی بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس نے حق کو ٹھکرایا اور تکبر کیا ہے. یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا کھل بیمینک، اے بائیں ہاتھ سے کھانے والے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. قال لا استطيع، میں نہیں کھا سکتا. غصے میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، حق کو ٹھکرانے پہ آ گیا. فرمایا لا استطعت، تم نہیں کھا سکتے. فما رفعها بعد ذلك الى في، پھر پوری زندگی دایاں ہاتھ اپنے منہ تک لے جا ہی نہیں سکا، اللہ نے اس سے قوت ہی سلب کر لی. بطر الحق وغمت الناس، جب ایک شخص سے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیر النکاح ایسرہ مؤونۃ، بہترین نکاح کی نشانی یہ ہے جس پہ کم خرچ ہو. جب یہ روایت اللہ کے رسول سے ثابت ہو گئی، کسی شخص نے اس کے انکار کی جرت نہیں کی. 1400 سال گزر چکے، ایک انسان صرف پیسے کی نمائش کرنے کے لیے یا اپنے سٹیٹس کو اجاگر کرنے کے لیے یا اللہ نے جو نعمت دی ہوئی ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے ایسی ایسی جگہوں پہ بھی پیسہ لگا دیتا ہے. اس نے حق کو ٹھکرایا اور تکبر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ اخف الخطبہ واعلن النکاح، تم منگنی کو چھپا کے کرو، نکاح کو اعلانیہ کرو. وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاح تم مسجدوں میں کیا کرو. منگنی کو چھپا کے کرنے کا حکم نبوی ہے، تاکہ کل کو اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تو تمہیں دکھ نہ ہو، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہ ہونا پڑے. پھر اس منگنی پہ اگر انسان 10-10 لاکھ کا مقروض ہو جائے، اس نے حق کو ٹھکرایا، متکبر بنا اور سزا پا لی. جب اللہ کے رسول کا فرمان ہے اعلانیہ کرو، پھر ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ کورٹ میرج جائز ہے، اس نے حق کو ٹھکرایا اور تکبر کیا اور اس کی سزا پائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. 3 مرتبہ فرمایا، جو عورت اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، ولی کے بغیر، وشاہدی عدل، اور 2 عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. جو پھر بھی کورٹ کا رجوع کرتا ہے اس نے حق کو ٹھکرا دیا اور تکبر کیا ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ ایسی عورت جو اپنا نکاح خود کرتی ہے اور ولی کو کچھ پتہ نہیں، فرمایا ہی الزانیہ، یہی بدکار عورت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، یہ حق ہے۔ جو اس سے روگردانی کرتا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں اس فرمان کو، میں کیوں اس کو فالو کروں، میرے اپنے بھی حفظ ہیں، میں جو چاہوں کہوں، میں آزاد ہوں اور آزاد ملک میں رہتا ہوں، یہ حق سے دور ہونا، حق کو ٹھکرانا تکبر ہے، بطر الحق وغمط الناس۔